شادی کو 11 سال گزر چکے ہیں، علاج کروا کر تھک چکے ہیں، لیکن اولاد سے محروم ہیں، صرف خدا کا آسرا ہے۔ کچھ پڑھنے کے لیے دیجئے کہ خدا اولاد عطا فرمائے۔ اب تو لوگ تانے دینا شروع ہو گئے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ پہلے تو کچھ بات میں عرض کروں کہ عام طور پر جب خاتون کی یہاں ایسا معاملہ ہو کہ شادی کے کچھ عرصے تک اولاد کی کوئی خبر نہ مل رہی ہو، خوشخبری نہ مل رہی ہو، تو آپ جانتے ہیں کہ پہلا حملہ کہاں سے ہوتا ہے؟ پہلا حملہ خاتون سے ہی ہوتا ہے۔ وہ ساس ہوتی ہے یا نند ہوتی ہے، وہ باتیں کرنا شروع کر دیتی ہے، ربی ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، ربی ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ اس کا مطلب یہ ہے ربی، جب ربی آئے نا اس کا مطلب ہوتا ہے اے میرے رب، ہب لی تو مجھے عطا فرما، تو مجھے عطا فرما۔ اچھا، ہب میں جو ہے نا وہ وہبی چیز ہے نا، یعنی میری سکت نہیں ہے، تو اپنی طرف سے مجھے عطا فرما، من لدن کا اپنی طرف سے، ذریۃ طیبہ پاکیزہ اولاد۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جب بھی مانگو پاکیزہ اولاد مانگو، کیا بات ہے، کہ صحت عافیت کے ساتھ پاکیزہ اولاد مجھے عطا فرما۔ انک سمیع الدعاء، بے شک اور ہے کون، تو ہی دعاؤں کو سننے والا ہے۔ یہاں پر محراب مریم میں دعا کی، اگلی آیت نمبر 39 فنادتہ الملائکۃ وہو قائم، وہ کھڑے تھے، فرشتہ خوشخبری لے کر آیا، ان اللہ یبشرک بیحییٰ، کہ اللہ تعالیٰ آپ کو یحییٰ علیہ السلام کی خوشخبری عطا فرماتا ہے۔ اچھا وسیم میں یہاں پر ایک بات کروں گا کہ کسی کے ذہن میں یہ ابہام آ سکتا ہے، یہ اشکال آ سکتا ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ سنتا ہے نا، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، وہ جگہ سنتا ہے۔ وہ فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، شیرک سے زیادہ قریب ہے، ہر جگہ سنتا ہے۔ تو وہ محراب مریم میں آنا اور وہاں پر دعا کرنا کیوں؟ وہیں کیوں؟ اس کا مطلب یہ کہ ایک اللہ کے نبی کا طریقہ ہے کہ جو اللہ والوں کا مقام ہونا تو اس مقام پر آ کر دعا کریں، تو دعا ہر جگہ سنتا ہے لیکن دعا وہاں پر مقبول جلدی ہوتی ہے۔ کیا بات ہے، وہ مقام مقبولیت ہے کہ تو مریم کو بن موسم کے پھل عطا فرما سکتا ہے، تو مجھے اس ایج میں اولاد صالحہ کیوں نہیں عطا فرما سکتا؟ اور اس آیت کریمہ کو جب پڑھیں نا تو ترجمہ سامنے رکھیں، ذہن میں رکھیں، اور اپنے اوپر اس چیز کو وارد کریں کہ یا الہ العالمین تو مجھے اولاد عطا فرما۔ اور یہ آپ نے فجر کے بعد، عصر اور عشاء کے بعد 11 مرتبہ پڑھنا ہے، اول آخر 3 مرتبہ کوئی بھی مختصر سا درود پاک پڑھ لیں، جو بھی آپ کو صحیح لگے آپ پڑھ لیں۔ کسی بھی کلمات کے ساتھ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، تو یہ مختصر سا یہ پڑھ لیں، اور کوشش کریں کہ عشاء کے بعد جب پڑھیں نا تو اس کے بعد کچھ دیر دعا بھی مانگ لیں، اور علاج کی طرف توجہ دیں۔ میری بہن انشاءاللہ، بلکہ کسی کے یہاں بھی اگر اس طرح بے اولادی ہے تو انشاءاللہ آپ محروم نہیں رہیں گے، اللہ تعالیٰ ضرور بضرور آپ کو اولاد عطا فرمائے گا۔ دوسرا یہ ہے کہ وہاب اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے۔ وہاب کہتے ہیں عطا فرمانے والا، عطا فرمانے والا، تحفہ دینے والا۔ اور پھر دوسرا ہے یا اللہ، اللہ تعالیٰ کا اسم جلالت ہے۔ تو یا وہاب یا اللہ، چلتے پھرتے وضو ہو یا بے وضو بھی ہیں اس کا ورد کر سکتی ہیں۔ اچھا، وہ جو بہنیں عام طور پر ڈیز میں ہوتی ہیں تو وہ یہ ورد کر سکتی ہیں، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ ہاں، قرآن کریم کی آیت کریمہ ان دنوں میں نہیں پڑھ سکتی، وہ دن ہوں تو پھر کسی سے پڑھوا لیں تو ان کے لیے بہتر ہے۔